السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سوال، اسلام میں سوئم 10ویں اور 40ویں کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت کے ائمہ و اربعہ کے نزدیک بلا اتفاق ایصال ثواب جائز ہے، یعنی کسی مالی صدقے، نفلی عبادت یا عمل خیر کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا، خواہ وہ زندہ ہو یا انتقال کر چکا ہو۔ اس سلسلے میں بکثرت آیات و احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ موجود نہ تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غائب تھا اور میری والدہ فوت ہو گئیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ قرآن میں والدین کے لیے، جملہ اہل ایمان کے لیے دعا کی ترغیبات و احکام، نماز جنازہ میں میت کے لیے دعائے مغفرت اسی لیے ہے کہ اس مومن کے عمل خیر کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ سوئم یا چہلم دراصل یہی ایصال ثواب ہیں، خواہ فقراء کو کھانا کھلایا جائے یا قرآن خوانی کرا کے ایصال ثواب کیا جائے، یا میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کسی مسجد یا دارالعلوم میں صدقہ جاریہ کے طور پر دیا جائے، یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ تیسرے یا 40ویں دن کا تعین سہولت کے لیے ہوتا ہے، یہ ہرگز ضروری نہیں کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم آسانی کے لیے شادی وغیرہ کی تقریبات کے دن مقرر کرتے ہیں، دینی مجالس، مدارس کے جلسوں یا ختم بخاری وغیرہ کے لیے دن مقرر کرتے ہیں، یہ صرف سہولت کے لیے ہے۔ البتہ سوئم یا چہلم کی یہ صورت مناسب نہیں ہے کہ امراء آ کر دعوت طعام سے لطف اندوز ہو کر چلے جائیں اور فقراء کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف فقراء اور مساکین کو ایصال ثواب کی نیت سے دیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔